بسم اللہ الرحمن الرحیم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے خالق ارض و سما، تجھے واسطہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کا، ہمیں دنیا کے تمام مصائب و آلام سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، محمد و آل محمد علیہم السلام کے صدقے میں کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت کر اور انہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما، آمین۔ کراچی میں بادل برسنا شروع ہو گئے، بارش کے بعد شدید گرمی اور حبس ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ آئندہ 3 روز جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا ایک اور سپیل شہر قائد اور صوبے میں جلد تھل ایک کرنے کو تیار ہے۔ آج سے ہفتے کے روز موسلادھار بارش ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اربن فلڈ کا خدشہ ہے۔ آج شام یا رات کو خلیج بنگال سے ہوا کا دباؤ سندھ میں داخل ہوگا، جس کے باعث کراچی، حیدرآباد اور صوبے کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ بارش اور خوشگوار موسم کا سن کر شہری جہاں خوش ہیں، وہیں یہ فکر بھی دامنگیر ہے کہ کہیں گزشتہ بارشوں کی طرح یہ رحمت بھی بد انتظامی کے باعث زحمت نہ بن جائے۔ کئی دنوں تک پانی میں محصور رہنے والوں کو بھی مستقبل کی فکر ستانے لگی ہے۔ بارشوں کے باعث اپنا سب کچھ گنوانے والے بھی پریشان ہیں۔ کراچی میں بارش سے قبل آندھی کے چلنے کا بھی امکان ہے، جس سے ہوائیں 36 سے 54 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں، جبکہ سندھ کی ساحلی اور زرعی علاقوں میں بجلی گرنے کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اپیل کی ہے کہ بارش کے دوران کھلے میدان میں جانے سے گریز کریں اور مویشیوں کو بھی کھلے میں نہ چھوڑیں۔ موسم کا حال بتانے والوں نے اگرچہ پہلے ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، لیکن انتظامیہ کی تیاریوں پر شہریوں نے کئی سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نالوں کی صفائی تو جاری ہے، لیکن شہر کی صفائی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ حکومت کو عوامی مسائل کے حل میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کراچی میں رواں ماہ بارش کے 3 سپیل آئیں گے۔ بارش کا پہلا سسٹم آج شہر قائد میں داخل ہوگا، جو 7 سے 9 اگست تک بارشوں کا باعث بنے گا، جبکہ دوسرا سپیل 15 اگست کو بارش برسائے گا۔ بارش کا تیسرا سپیل 24 اگست سے کراچی کے باسیوں کا امتحان لے گا۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ کراچی میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ نالوں کی صفائی جیسے مسئلے پر وزیر اعظم کو نوٹس لینا پڑا۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ اس شہر کو تقسیم کرنا ہے۔ کراچی کی تقسیم منظور نہیں۔ کراچی کو تقسیم کرنے والوں نے سندھ کی تقسیم کی بنیاد ڈالی ہے۔ ملک کی انتظامیہ، حکومت شاید ہی کسی شہر کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو یا اس طرح گورننس چلا رہی ہو کہ جہاں پر اپنی ہی پوٹینشل کو خود ختم کیا جا رہا ہو۔ پاک سرزمین پارٹی پہلے دن سے ان تمام باتوں کو اجاگر کرتی چلی آئی ہے اور بتاتی چلی آئی ہے۔ میں آج آپ کے ذریعے آپ کو پتا ہے کہ کراچی اس وقت کوئی اس میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک نالوں کی صفائی جیسے ایشو کے اوپر وزیر اعظم کو نوٹس لینا پڑا ہے اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اور ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان آرمی کو یہ ٹاسک کیا ہے کہ وہ اس کی سپرویژن کریں۔ یہ اٹسیلف ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے ملک کے لیے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو نالوں کی صفائی کے لیے بلایا جائے۔ یہ اٹسیلف بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کراچی کو تقسیم کر دیا ہے۔ ہم نے اس کراچی کو تقسیم کر دیا ہے۔ ہم نے ایک کراچی جو ایک ڈسٹرکٹ ہوتا تھا، ہم نے اس کو 6 ڈسٹرکٹس میں تقسیم کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا کیس سنجیدہ ہے، انہیں کوئی تعویذ دھاگا کرنا چاہیے۔ آصف زرداری نے کرمنل پروسیجر میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اپوزیشن احتساب کا عمل ختم کروانا چاہتی ہے۔ آج فرد جرم لگی ہے اور اس کا کیس سیریس ہے، اس کو کوئی شہباز شریف کو تعویذ دھاگے کا کام کرنا چاہیے اور کوئی تعویذ شویز کرے اس کا اور حمزہ کے کیس سب سے زیادہ سیریس ہیں، منی لانڈرنگ والے، اس پہ وٹنسز بھی سخت ہیں۔ اور آصف زرداری کو تو کوئی فکر نہیں ہے، اس نے پی ایچ ڈی کرائم میں کی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کرمنل پروسیجر، ذرا پارلیمانی زبان استعمال کروں۔ آصف زرداری نے کرمنل پروسیجر میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس کے پاس وکیل ہے، وہ لمبی ڈالتا جاتا ہے، اور بیٹا اس نے پریس کانفرنسوں کے لیے رکھا ہے۔
سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر رمضان شوگر ملز کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ نبیل احمد نقوی کی رپورٹ۔ رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے ریفرنس کی سماعت 28 اگست تک ملتوی کر دی۔ نیب ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی۔ شہباز شریف نے عدالت میں صفائی دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک جھوٹا کیس ہے، میں نے پنجاب کی 12.5 سال خدمت کی، عوام کے مفاد کے لیے چائنا یا دوسرے ممالک کے دورے کیے، اپنے دور اقتدار میں سرکار سے گاڑی تک کا پیٹرول نہیں لیا، ایک جانب آئے اور دوسری طرف ایک گندے نالے کیس میں جھک ماروں گا۔ لیگی رہنماؤں کے احتساب عدالت سے قبل ایم کالج سے سول سیکریٹریٹ چوک تک مکمل بند کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان عدالت کے باہر جمع ہوئے اور پارٹی رہنماؤں کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کی۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ نیب نے مریم نواز کو 200 ایکڑ اراضی غیر قانونی طور پر اپنے نام انتقال کرانے کے الزام میں 11 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کو 11 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیب نے سابق ڈی ای او نور امین گل اور راحت چیمہ سے بھی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ 2014 میں رائے ونڈ میں مریم نواز کے نام 200 ایکڑ زمین منتقل کی گئی۔ 100 کنال زمین شہباز شریف اور 100 کنال زمین نواز شریف کے نام منتقل کی گئی، جبکہ زمین منتقلی میں ایل ڈی اے کے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کیا گیا۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ شریف فیملی کی زمین کے ارد گرد تمام رقبے کو گرین لینڈ قرار دیا گیا۔ شریف فیملی کی اراضی کے ارد گرد تعمیرات کو روکنے کے لیے اراضی کو گرین لینڈ قرار دیا گیا۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہد چیمہ اور سابق ڈی سی او لاہور نور الامین مینگل سے بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی حکومت اور نیب پر شدید تنقید، بولے موجودہ حکومت میں ادارے تباہ ہو گئے، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، نیب کو ختم کریں ورنہ یہ ملک کو ختم کر دے گا۔ کوئی شخص بھی حکومت کو لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور حکومت کا ہر ادارہ، ہر شعبہ آج زوال پذیر ہے، تباہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے عوام پریشان ہے۔ یہ حقائق ہے نیب کے، تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ ریفرنس آئے گا، اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے جب وہ ریفرنس آیا۔ اس کو کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی، اس کو کوئی ایک حکومت نہیں کر سکتی جب تک اس پہ سب کا ایگریمنٹ نہیں ہوگا۔ نیب راولپنڈی نے ایل این جی اسکینڈل میں ضمنی ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل سمیت 15 ملزمان کے خلاف دائر کیا گیا ہے۔ شیخ امراد الحق، عبدالصمد داؤد، حسین داؤد اور شاہد خاقان کے بیٹے عبداللہ خاقان بھی ملزمان کی فہرست میں شامل ہیں۔ چیئرمین نیب نے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی تھی۔ قبل ازیں احتساب عدالت اسلام آباد میں ایل این جی ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ ریفرنس کے شریک ملزمان کی حاضری لگائی گئی، تاہم جج اعظم خان کی رخصت کے باعث سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے ایل این جی ریفرنس کی سماعت 7 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ قومی احتساب بیورو نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو شراب کے غیر قانونی لائسنس جاری کرنے کے الزام میں طلب کر لیا ہے۔ نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو طلب کرتے ہوئے 21 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ عثمان بزدار کو شراب کے لائسنس غیر قانونی طور پر جاری کرنے پر طلب کیا گیا۔ عثمان بزدار پر الزام ہے کہ انہوں نے ڈی جی ایکسائز کی اختیارات کو غیر قانونی طور پر خود استعمال کیا اور لاہور کے ایک نجی ہوٹل کو شراب کا پرمٹ جاری کیا۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ملی بھگت کا سکینڈل سامنے آ گیا۔ اہلیت نہ رکھنے کے باوجود پرائیویٹ جامعات کو چارٹرز گرانٹ کرنے کی سفارشات کر دی۔ عابد انسٹیٹیوٹ لاہور، سالار یونیورسٹی شیخوپورہ کو چارٹرز دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ملی بھگت کا سکینڈل سامنے آ گیا۔ اہلیت نہ رکھنے کے باوجود 2 پرائیویٹ جامعات کو چارٹرز گرانٹ کرنے کی سفارش کر دی۔ عابد انسٹیٹیوٹ لاہور، سالار یونیورسٹی شیخوپورہ کو چارٹرز دینے کی سفارش کی گئی تھی۔ سچ ٹی وی پر خبر نشر ہونے کے بعد بالآخر متعلقہ اداروں کو خیال آ ہی گیا۔ لیاری میں سیوریج کا نظام بہتر کرنے کے لیے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا عملہ لیاری پہنچ گیا۔ اس وقت نمائندہ سچ ٹی وی عطا حسین لیاری میں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی عطا حسین، کیا ہو رہا ہے؟
جی دیکھیں، بالکل کراچی کے بیشتر علاقے ہیں جہاں پہ سیویج کا نظام دھرم برہم ہے، علاقوں میں جو ہے سیویج کا پانی جمع ہے، کچرے کے انبار لگے ہیں. اسی طرح لیاگی کا بھی علاقہ ہے جو ہم نے جو ہے سچ ٹی وی نے جو ہے عید کے دوسرے روز لیاگی کے مسائل کو اجاگر کیا تھا. کچرے کے انبار لگے تھے، سڑکوں پہ پانی جمع تھا. تو وہ اس کو جو ہے پیپلز پارٹی کے جو سابق منسٹر بھی ہیں اور کراچی ڈویژن پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں جاوید ناگوری صاحب، انہوں نے اس بات کا سچ ٹی وی کی اس خبر پہ ایکشن لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے واٹر اینڈ سیویج بورڈ سے جو ہے وہ ان سے بات کرنے کے بعد جو ہے لیاگی کے جو مکینوں کی جو مشکلات ہیں وہ حل کرائی ہیں. اب جو ہے لیاگی میں جو ہے وہ سیویج کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے. میرا کیمرہ مین اصغر اگر آپ کو یہاں پہ دکھائے کہ ہیوی مشینری کے تحت جو ہے مشینری یہاں پہ لگائی گئی ہے جہاں پہ سیویج کی لائنوں کا کام جو ہے وہ جاری ہے. ہمارے ساتھ جاوید ناگوری صاحب بھی موجود ہیں، ان سے جانیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جاوید صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ ابھی پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی ہیں، ان کو یہاں کے مکینوں نے بارہا کمپلینیں کی ہیں لیکن انہوں نے اس کی نہیں سنی ہے. بالآخر آپ نے اس بات کا سچ ٹی وی پہ یہ خبر نشر ہوئی، اس کے بعد آپ نے اس بات کا ایکشن لیا اور واٹر اینڈ سیویج بورڈ سے بات کی اور اب کام اسٹارٹ ہوا. تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا ان علاقوں میں جہاں یہ سیوریج کا پانی جمع ہوا تھا. یہ برسات کا پانی نہیں ہے، لیاری میں کبھی بھی برسات کا پانی جمع نہیں ہوا ہے. یہ کارکردگی ہے کاوش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. آپ کے چینل نے بھی دکھایا، بڑی خوشی ہوئی اور نشاندہی ہونی چاہیے، لیکن یہ پرابلم لائن بیٹھ گئی ہے، ڈیمیج ہو گئی ہے. آپ کے سامنے اس کا یہ کام چل رہا ہے، لیکن بہت ہی حساس جگہ ہے یہاں پر کہ اگر آپ پانی کے 24 کی لائن ہے جو یہ آگرہ تاج، بہار کالونی، جونا مسجد کا آدھا علاقہ، الفلاح، آگرہ تاج، یہ تمام علاقوں کا پانی جو ہے یہ سامنے بہار کالونی پمپنگ اسٹیشن میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے جو ہے نالے میں جاتا ہے. یہ مین لائن ہے، مین لائن کے ڈیمیج ہونے سے یہ ساری پرابلم ہوئی ہے. پھر عید کا دن تھا، ہماری ایم ڈی واٹر بورڈ سے میٹنگ ہوئی، ناصر شاہ صاحب سے بھی رابطہ ہوا، تو پھر یہ ایمرجنسی کی بنیاد پر یہ کام شروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارش سے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے گا اور جب انشاءاللہ یہ کام مکمل ہوگا تو پیچھے جو پانی رکا ہوا ہے سیوریج کا وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ نکل آئے گا. پرابلم ہے ہمارے یہاں سیوریج کے، وہ ہم نے ناصر شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. یہاں ہمارے پاس کنڈی مینوں کی کمی ہے، کافی اس طرح کی پرابلم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی اس وقت بھی موجودہ صورتحال جو ہے جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں، میرے پیچھے جو ہے یونین کونسل کے چیئرمین جو ہیں مسلم لیگ کے ہیں، اور جہاں علاقے میں جہاں یہ پرابلم ہے وہاں پر بھی یہاں ایم پی اے بھی مسلم اس کے ایم ایم اے کے ہیں اور اس طرف لبیک کے اور پھر اوپر ایم این اے صاحب ہیں. اس وقت کراچی کے ایم این ایس کو 15 کروڑ روپے ملے ہیں. یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سندھ حکومت یا جو میئر صاحب ہیں جو انہی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر یہ پرابلم کو حل کرنا چاہیے تھا جو ہم کر رہے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ نااہلی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ یہاں اگر الیکشن جب تک فیئر نہیں ہوں گے، حقیقی نمائندوں کو نمائندگی سے روکا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو یہ پریشان نہیں کر رہے ہیں، یہ ان عوام کے لیے جو ہے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. بالکل آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ایم این ایس کو فنڈز بھی جاری کر دیے جاتے ہیں لیکن وہ جو ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں، عوام مشکلات میں گئی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ یہاں کے شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کتنی مشکلات پیش آ گئی تھی جب یہ پانی یہاں پہ سڑکوں پہ پانی جمع تھا. علائشیں بھی عید کے دنوں میں علائشیں پڑی ہوتی تھیں اور دیگر جو مسائل تھے ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کو کتنی مشکلات پیش آ گئی تھیں. اور آپ مجھے بتائیں اب کیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر عید ہماری جو ہے نا بہت مشکلوں سے گزری ہے، اور یہ جاوید صاحب کی مہربانی جو انہوں نے نوٹس لیا. حالانکہ یہ ایم پی ایم این اے کا کام ہے، جاوید صاحب تو ڈویژن کے صدر ہیں پیپلز پارٹی کا، مگر ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ناصر صاحب سے بات کر کے واٹر بورڈ سے اور انہوں نے یہ کام شروع کروایا. اب انشاءاللہ لوگ سکھ کا سانس لیں گے، اور لوگوں کو تو بڑی مشکلات ہوئی عید والے دن جو ہے نا. بالکل آپ نے ان کی بات بھی سنی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ لوگوں کو جو ہے بڑی مشکلات پیش آ گئی تھیں. کچرے کے انبار لگے تھے، سیویج کا پانی جو ہے سڑکوں پہ موجود تھا، لوگوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. لیکن اب جو ہے سیویج کی لائنوں کا کام شروع ہو گیا ہے تو یہاں لیاگی کے عوام جو ہے جلد سے جلد جو ہے اس جو مشکلات سے ہیں ان سے نکل سکے گی. جی
पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के मामले पर भारत को एक और मौका फराहम करने के लिए सफारती राब्ता कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने सफारती राब्ते की तस्दीक करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव के मामले पर भारत को एक और मौका देने के लिए सफारती राब्ता किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण यादव का वकील मुकर्रर करने के लिए राब्ते का हुक्म दिया था, लिहाजा अदालती हुक्म के मुताबिक भारत से राबिता किया और जवाब का इंतजार है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत को कश्मीर पर सलामती काउंसिल इजलास रुकवाने पर मुंह की खाना पड़ी। भारत के कश्मीर पर मौक़िफ़ की नफी हो गई। ये मुबाहिसा 5 अगस्त के अहम दिन मुनक़िद हुआ, जो पाकिस्तान के लिए एक और सफारती कामयाबी है। मसला कश्मीर पर अक़वामी मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल इजलास से मुताल्लिक़ रद्द अमल में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सिक्योरिटी कौंसिल में एक साल में तीसरी मरतबा मसला कश्मीर ज़ेर बहस आया हो। भारत ने भरपूर कोशिश की कि ये मुबाहिसा न हो पाए, मगर उसे नाकामी हुई। शाह महमूद का कहना था कि मैंने सलामती कौंसिल के सदर को बज़रिया ख़त मतला किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। भारत ने पूरे खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया है। इस मसले को फौरी तौर पर ज़ेरे बहस लाया जाए। मेरी इस दरख्वास्त के 72 घंटों के अंदर न सिर्फ उसे एजेंडे पर रखा गया, बल्कि इस पर सिर हासिल बहस हुई, जिसमें 15 में से 14 रुकन मुमालिक ने हिस्सा लिया। वज़ीर खारजा का कहना था कि 55 बरस के बाद ये मसला तीसरी मरतबा सलामती कौंसिल में ज़ेरे बहस आया है और 5 अगस्त को अहम दिन मुनक्कद हुआ। ये अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान के लिए एक और सफारती कामयाबी है। हिंदुस्तान ये तासर देने की कोशिश कर रहा था कि ये 2 तरफा या अंदरूनी मसला है। सलामती कौंसिल इजलास से इसकी नफी हो गई और बहस के एजेंडे ने वाज़ेह कर दिया कि यह आलमी नौइयत का मसला है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि हमने कश्मीर के मसले पर गुफ्तगू के लिए वजारत खारजा में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को मदऊ किया, लेकिन JUIF का वफ्द न आया। हमारी ख्वाहिश थी कि वो भी हमारे साथ शामिल होते। मौलाना फजलुर रहमान तो खुद कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उन्हें तो मसले की नजाकत का सबसे ज्यादा इल्म था। कराची में वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा अचीवमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने की है। इस वक्त तक जो ऑन रिकॉर्ड है, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। और उसके साथ साथ हमने जो फ्लोर मिल्स हैं उनको भी 3 महीने का कोटा रखने का, या जो उनकी जरूरत थी उसके स्टोरेज के लिए भी उनको इजाजत दी हुई थी, तो उन्होंने भी अपना जो स्टोर किया। अब इस वक्त आज की डेट में भी, और जिसमें हम लोग इस वक्त ऑफिशियली कोई रिलीजेस नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहां हमेशा सितंबर के एंड में हम लोग रिलीज करते हैं सब्सिडी रेट पर फ्लोर मिल्स को। इस वक्त तक हमने नहीं की, हालांकि दीगर सूबों में सब्सिडी दी जा रही है। उसके बावजूद ये क्राइसिस है जिसकी वो निशानदही कर रहे थे। वहां पे एक तो आटा अवेलेबल नहीं है, तभी वो ऐसी बात कर रहे थे, और फिर वो कीमत भी इतनी कम नहीं है जितनी इस वक्त सिंध में आटे की कीमत मौजूद है। 2 चीजें, एक तो वो सब्सिडी भी दे रहे हैं, और सब्सिडी देने के बावजूद जिस कीमत में सिंध में आटा अवेलेबल है, कराची से लेकर हमारा जो आखिरी कमू शहीद तक, और वो कीमत उसमें भी फर्क है। तो ये उनकी अपनी जो कोताही कह लें, नाअहली कह लें, जखीरा अंदोजों से साजबाज कह लें, क्योंकि जब बहुत बड़ी तादाद में गंदम की फसल आई है तो क्या वजह है कि इस वक्त वहां पे शॉर्टेज हुई है? क्योंकि वहां पे जखीरा अंदोजों को खुली छूट है, मिली भगत कह सकते हैं। मैं इल्जाम लगाने का आदी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। इस वजह से मैं हकायक पाकिस्तानियों के सामने रखना चाहता हूं कि अपनी कोताही का जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट को करार देना, ये PTI की गवर्नमेंट का वतीरा है। दूसरों को हमेशा ये रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, और जिसमें कोई हकीकत नहीं है। आपके खुद है कि कुछ अरसा पहले भी जब KP में आटा नहीं मिल रहा था, महंगा हो गया था, तो उस वक्त भी कहते थे कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदार है, मतलब हमारे मिनिस्टर हरी राम साहब उसके जिम्मेदार हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
اور ہم نے اس وقت بھی گندم ہماری دیگر صوبوں میں جا رہی ہے. ہم نے اگر رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بالکل حقائق سامنے آئے ہیں, اس کے شواہد موجود ہیں کہ یہ گندم جو ہے یہ اسمگل ہو رہی ہے, دوسرے ملک میں جا رہی ہے, اور وہ ذمہ داری بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے, چاہے وہ بارڈر بلوچستان سے افغانستان کا ملے یا وہ بارڈر جو ہے وہ کے پی سے افغانستان کا ملے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جو وہ اپنی پوری نہیں کر رہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو جو ہمارے فلور مل ایسوسی ایشن کے عہدیدار ہیں وہ بھی اس میں آپ کو حقائق بتائیں گے, کیونکہ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے, یہ تو سندھ گورنمنٹ کے نہ وزیر ہیں نہ مشیر ہیں نہ سیاسی آدمی ہیں, بلکہ یہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے یہ حقائق بیان کرتے ہیں جس میں اگر ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی کوتاہی ہو تو اس کو ابھی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اور یہ میڈیا پہ موجود ہے یہ ساری بات. تو میں چودھری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو آگاہ کریں. بلال یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان نے اپنے سیاسی نقشے کے اجرا پر بھارت کے بیان کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ OIC کشمیر پر اپنا قائدانہ کردار ادا کرے. بیروت دھماکوں میں 2 پاکستانی خاندان بری طرح متاثر ہوئے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پوری دنیا میں کل مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم کے خلاف آوازیں اٹھائی گئیں اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی یک طرفہ اقدام کو یکسر مسترد کیا گیا. ہیومن رائٹس واچ نے بھی بھارتی غیر قانونی اقدامات سے متعلق بیان دیا. ترجمان کا کہنا تھا کہ 4 اگست کو پاکستان نے سیاسی نقشہ جاری کیا. پاکستان کے سیاسی نقشے کے اجرا پر اراکین پارلیمان کو پہلے اعتماد میں لیا گیا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی سیاسی نقشے نے گزشتہ برس جاری ہونے والے بھارتی نقشے کی نفی کی. ترجمان نے کہا کہ 5 اگست 2019 سے پاکستان نے کشمیر پر OIC کے ساتھ 3 اجلاس کیے. OIC نے کشمیر پر مضبوط بیانات دیے, تاہم ہم چاہتے ہیں کہ OIC اپنا قائدانہ کردار ادا کرے, جبکہ سعودی عرب سے ہمارے قریبی برادرانہ تعلقات موجود ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام بیروت دھماکے میں انسانی جانوں کے نقصان پر تعزیت کرتی ہے. بیروت دھماکوں میں ایک پاکستانی خاندان بری طرح متاثر ہوا, ایک ٹین ایج بچہ شہید ہو گیا. 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. پاکستان کی دوسرے روز انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری ہے. مانچسٹر کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ کا پہلا روز بارش کی نظر ہو گیا. پاکستانی اوپنرز 43 رنز بنا سکے, جن میں کپتان اظہر علی بغیر کوئی رن بنائے پیویلین لوٹ گئے. ان کے بعد آنے والے بابر اعظم نے شان مسعود کے ساتھ کریز پر خوب قدم جمائے اور اپنی نصف سینچری مکمل کی. پہلے روز کے اختتام تک بابر اعظم نے 69 اور شان مسعود نے 40 رنز بنائے تھے. دوسرے روز کے آغاز کے ساتھ ہی بابر اعظم بغیر کوئی رن بنائے اینڈرسن کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے. دوسرے روز کا کھیل جاری ہے. سندھ ہائی کورٹ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے خلاف شوگر ملز مالکان کی درخواست پر ایک مرتبہ پھر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل پر برہم ہو گئے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل نہیں آ سکتے تو آپ دلائل دیں, مزید مہلت نہیں دے سکتے. سندھ ہائی کورٹ میں شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے خلاف شوگر ملز مالکان کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت ایک مرتبہ پھر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل پر برہم ہو گئی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کاشف پراچا نے کہا کہ اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں مصروف ہیں, 11 اگست تک مہلت دی جائے. اٹارنی جنرل خود دلائل دیں گے. جسٹس کے آغا نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل کے پابند نہیں, پورا ہفتہ ان کا انتظار کریں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاق پر جو الزامات لگائے گئے ان کا جواب دینے کا موقع دیا جائے. عدالت نے کہا کہ اٹارنی جنرل نہیں آ سکتے تو آپ دلائل دیں, مزید مہلت نہیں دے سکتے. اٹارنی جنرل سے کہیں کہ وہ آئیں اور سپریم کورٹ رجسٹری سے ویڈیو لنک پر دلائل دیں. عدالت متعلقہ دستاویزات پیش نہ کرنے پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل پر برہم ہو گئی اور سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی. ملک میں بڑھتی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی. گندم اور آٹے کی قیمتوں کو پر لگ گئے. روٹی بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی. پریشان حال شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی پرسان حال نہیں, جب جو چاہتا ہے اشیاء کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے.
गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल हुआ मुश्किल। आटे के बहरान और इसकी कीमतों में इजाफे से नया तूफान सामने आ गया, जिससे मसाइल ज़दा, महंगाई ज़दा अवाम सख्त परेशानी से दो चार हैं। हुकूमत के नोटिस पर नोटिस भी बेकार साबित हुए। वतन अजीज जो पहले ही मुताद्दिद बहरानों का शिकार था, अब आटे के बहरान ने खैबर से लेकर बोलान तक पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। अवाम जो पहले ही बढ़ती महंगाई के बोझ तले पिस रहे थे, अब आटे के हुसूल के लिए सरगर्दा हैं। पाकिस्तान जो एक ज़राई और गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, इसे अब गंदम दरामद करने वाला मुल्क बना दिया गया है। मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद होने के बावजूद इसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया, जिसके बाद आटे की कीमत भी बढ़ा दी गई, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ा। आटा महंगा होने के बाद रोटी 12 रुपए, नान 15 और 18 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। गरीब अफराद का कहना है कि 2 वक्त के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है, गुजारा कैसे होगा। गरीब के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया गया है। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इसका मदावा न किया और माफिया पर हाथ न डाला तो रोटी का इशू हुकूमत को एक नई गंभीर सूरत हाल से दो चार कर देगा। क्वेटा में चीनी माफिया फिर सरगर्म। ओपन मार्केट में फी किलोग्राम चीनी की कीमत 95 रुपए मुकर्रर कर दी गई। शहरी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने और अशाए खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के हुकूमती दावे बेसूद साबित हो रहे हैं। शहर में बुनियादी जरूरत की दीगर अशाए खुर्दनोश की तरह चीनी माफिया ने एक बार फिर हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाते हुए चीनी की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया है। शहर के ओपन मार्केट में सरकारी नरखनामे के बजाय फी किलोग्राम चीनी 95 रुपए फरोख्त की जा रही है। यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का उनका ताल्लुक है कि वो इसको एसओपीज को भी फॉलो नहीं कर पा रहे कोरोना की, और दूसरा महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है, बिल्कुल हकीकत है कि हमारे एक आवाम जो गरीब आवाम है उसके बस से महंगाई का जो भूत है वो दूर निकल गया। इंस्पेक्टर या इस रैंक का कोई बंदा होता है जो विजिट करता है डेली बेसिस पे मार्केट रेट को चेक करने के लिए, तो मैं समझता हूँ उनको ये चाहिए कि इस यहाँ पे ये बड़ी मार्केट है, यहाँ अपना एक आदमी डिप्यूट करना चाहिए जो डे टू डे विजिट करे और इन चीज़ों को चेक करे, और उससे ये फायदा होगा कि आवाम तक जो है वो एक मुनासिब कीमत या मुनासिब रेट पे हर चीज मुहैया होगी। क्वेटा में शहर के मरकजी हिस्से समेत अक्सर नवाही इलाकों में दुकानदार सरकारी नरखनामे पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब शहर के अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीनी, आटा और दीगर बुनियादी जरूरत की अक्सर अशाए खुर्दनोश दस्तियाब नहीं हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, क्वेटा। आटा, चीनी और अशिया जरूरिया की शदीद किल्लत पर पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा फट पड़े। हसन मुर्तजा का कहना है कि पहले ही आटा, चीनी और पेट्रोल मार्केट से गायब थे। हुकूमत के पास एक ही हल है कि जो चीज शॉर्ट हो जाए उसकी कीमतें बढ़ा दो। वजीर आला के नोटिस का असर पूरी कौम जानती है कि वो चीज या तो मजीद महंगी हो जाती है या नायाब हो जाती है। इस वक्त तो ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, और उस पे हमारे वजीर खुराक भी और वजीर आला साहब भी नोटिस पे नोटिस लिए जा रहे हैं, और इनके नोटिस का जो असर होता है वो भी सारी कौम जानती है कि फ़ौरन उस चीज़ की कीमतें जो है पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है और फिर फ़ौरन वो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। ये मसला उस वक्त तक हल नहीं होना जब तक खूह पूरा साफ नहीं किया जाएगा। कुआं साफ करने की ज़रूरत है, ये अब लोटे और बाल्टियां निकालने से ये मुमकिन नहीं। अब ये पूरा कुआं जो है वो साफ करना पड़ेगा। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। शहरी कहते हैं कि गांव हो या शहर, बिजली गायब होना मामूल बन गया। लोड शेडिंग की वजह से घरों में पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। लोड शेडिंग तो गांव में छोड़ो, शहर में बिजली नहीं है। गांव में जितने फ्रिज है ना, इसमें सारे गोश्त तबाह हो गए। 1 घंटे के लिए बिजली आता है और 3 घंटे के लिए जाता है। पेशावर शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग है। 14 से 18 घंटे लोड शेडिंग। अब गर्मी में इजाफा होता है तो लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रात को नींद नहीं सो सकते। शेडिंग का तो कोई पता नहीं कि लाइट किस टाइम आ रही, किस टाइम जा रही है। 1 घंटे के लिए आती है, 3-3, 4-4 घंटे लाइट नहीं होती है। हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। जब हम घर थके हुए आते हैं तब भी लाइट नहीं होती। पेशावर में ईद कुर्बान के 3 दिनों में शहर की सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर WSSP के मुलाजमीन समेत दीगर इदारों के मुलाजमीन को सर्टिफिकेट्स और अवार्ड से नवाजा गया। इसमें कौन कौन से इदारे शामिल हैं, जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान।
جی بالکل، دیکھیں عید قربان کے موقع پر شہر کی صفائی میں جو پیش تھے WSSP کے ملازمین جو تھے، ان کے اعزازیہ کے لیے آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، کیونکہ عید کے تینوں دنوں میں انہوں نے بہترین کارکردگی دکھا کر پاکستان میں اور خاص طور پر شہر بھر میں جو ہے نمبر 1 پوزیشن حاصل کر لی۔ اس وقت میرے ساتھ MP رابعہ بصری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ میم کیا کہیں گے، ایک بہت اچھی کاوش صوبائی حکومت کی جانب سے مہم شروع کی گئی تھی WSSP کے لیے عید کے موقع پر، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ صفائی ستھرائی تو بہترین رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رابعہ بصری MPA آج دل کی خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ WSSP کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے عید کے دنوں میں اپنے سارے کام چھوڑ کے پورے شہر کی صفائی کی۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں جگہ جگہ گند پڑا ہوتا تھا، اسمیل اور برے حالات ہوتے تھے، آج میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ آج WSSP کی وجہ سے ہمارا پورا شہر صاف ستھرا ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جن ملازمین نے جو بہتر کام کیا ہے ان کو جو خراج تحسین پیش کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے، بلکہ ہم دیکھ بھی رہے تھے کیونکہ ہم نے خود بھی کوریج کی تھی صوبائی عید کے دنوں میں، کافی پیش رہے اور جو خدمت کی ہے عوام کی اور ملک اور پشاور کو صفا کرنے میں ایک بہترین جو ہے کام سر انجام دیا ہے۔ جی شکریہ عدنان۔ انسانی صحت کے دشمنوں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ پنجاب بھر میں مضر صحت اشیاء فروخت کرنے والے 63 پوائنٹ سیل کر دیے گئے ہیں، 190 کو جرمانے، جبکہ ملاوٹ کرنے پر ایک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 8 فوڈ پوائنٹس کو پروڈکشن اصلاح ہونے تک بند کر دیا گیا۔ فرحان اعجاز کی رپورٹ۔ DG فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر پنجاب بھر میں فوڈ اتھارٹی ٹیموں کا مضر صحت اشیاء کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پنجاب بھر میں 1575 مقامات کی چیکنگ کی گئی، جس میں سے 63 فوڈ پوائنٹس کو سیل، 190 کو جرمانے، ملاوٹ کرنے پر ایک کے خلاف مقدمہ درج، جبکہ 8 فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن اصلاح تک بند کر دی گئی۔ DG فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کا کہنا تھا کہ موبائل ٹیسٹنگ لیبارٹریوں نے 20 ملک شاپ، 283 دودھ بردار گاڑیوں میں 2,92,560 لیٹر دودھ چیک کیا، جس میں سے 8,072 لیٹر ملاوٹی دودھ، 163 کلو مسالہ جات، گھی اور گوشت کو تلف کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں معیاری خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر مسلسل کارروائیاں جاری ہیں۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں ہر چھوٹا بڑا فوڈ پوائنٹ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر ہے۔ فرحان اعجاز، سچ نیوز، لاہور۔ ملک میں کورونا وائرس کی شدت میں کمی ہونے لگی۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 727 کیسز ریکارڈ ہوئے۔ کورونا سے مزید 21 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 2,56,058 افراد نے وائرس کو شکست دے دی۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 19,770 رہ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کے صحت یاب افراد کی تعداد ایکٹیو کیسز سے زیادہ ہے اور تاحال 2,56,058 کورونا متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 19,770 رہ گئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے 727 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 2,81,863 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 21 افراد جاں بحق ہوئے۔ وائرس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 6,035 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 15,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر کے 735 اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے سہولیات موجود ہیں۔ اس وقت ملک بھر میں 1,365 کورونا مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ملک بھر میں کورونا مریضوں کے لیے 1,859 وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں، جبکہ 149 کورونا مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے آسٹریلوی یونیورسٹی میں تیار کی جانے والی ویکسین کا ٹرائل پاکستان میں بھی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ابتدائی طور پر 25 مریضوں پر ٹرائل کیا جائے گا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے آسٹریلیا کی فرینڈر یونیورسٹی میں تیار کیے جانے والے کووکس 19 نامی ویکسین کا پاکستان میں ٹرائل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 15 روز تک ویکسین پاکستان پہنچے گی، جس سے 25 مریضوں کو بطور ٹرائل لگایا جائے گا۔ کووکس نامی اس ویکسین کا آسٹریلیا میں جانوروں اور انسانوں پر تجربہ کیا جا چکا ہے۔ کہ آپ آرٹیفیشل بناتے ہیں۔ آسٹریلیا کے ساتھ جو آج ہمارا اس وقت معاہدہ چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ کیونکہ ان کی ویکسین اس وقت فیز 2 سے گزر رہی ہے تو ہمیں وہ ویکسین 2 ہفتے میں انشاءاللہ وہ بھیج دیں گے۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ اس کا ایک پائلٹ کریں گے جو کہ 25 ایکٹیو والنٹیئرز ہوں گے۔ طبی ماہرین نے 10 روز تک کرونا وائرس کے کیسز میں دوبارہ تیزی آنے کا بھی اندیہ دے دیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم بولے کہ ایک ہفتہ تا 10 روز تک کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ٹرانسمیشن ہوئی ہے
عید الاضحیٰ پہ یا بڑی عید پہ عید قربان پہ, تو وہ اس کا افیکٹ ابھی نہیں آئے گا 3-4 دن میں, اس کا افیکٹ آئے گا 10 دن میں, ایوریج 10 سے 15 دن میں. تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹرانسمیشن اتنی زیادہ نہیں ہوئی, کیونکہ لوگوں کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے احتیاط کی, گورنمنٹ نے اچھا پرفارم کیا. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسین کا ٹرائل 2 ہفتے تک شروع ہو جائے گا, جبکہ پاکستان میں ویکسین کی کمرشل سکیل پر تیاری 3 ماہ تک شروع ہو سکتی ہے. کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ اجلال حیدر, سچ نیوز, لاہور. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے وبائی امراض میں اضافے کو روکنے کے لیے عوامی بیداری مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت NCOC فورم کو بتایا گیا کہ چونکہ ملک میں کرونا وائرس پھیلنے میں واضح طور پر کمی دیکھنے میں آئی ہے, لیکن عام طور پر SOPs پر عمل درآمد کرنے کے معاملے میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. عوامی مقامات پر ماسک اور سماجی فاصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے بروقت اقدامات لیے جائیں. مہلک بیماری پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی اور اس بیماری سے مروجہ SOPs پر عمل درآمد کر کے ہی اس سے بچا جا سکتا ہے. جون کے وسط میں جب کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی اور اسپتال کے اوپر بوجھ بڑھ گیا, تو حکومت نے اسپتالوں کی استعداد بڑھانے کے لیے پورے ملک میں 2150 آکسیجن بیڈز کو 31 جولائی تک شامل کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع کیے. تاہم NCOC کی خصوصی ٹیموں کے تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دوروں کے نتیجے میں 2850 آکسیجن بیڈز کو شامل کرنے کے لیے عملی جامہ پہنانے کی کوششیں شروع کر دی گئیں. اب تک 2608 نئے آکسیجن بیڈز کو ملک بھر کے اسپتالوں میں شامل کر دیا گیا ہے, جس میں آزاد کشمیر میں 80, بلوچستان میں 264, گلگت بلتستان میں 100, خیبر پختونخوا میں 400, پنجاب میں 787, سندھ میں 351 اور اسلام آباد میں 626 آکسیجن بیڈز شامل کیے گئے ہیں, جبکہ 242 مزید نئے آکسیجن بیڈز شامل کرنے کے لیے کام جاری ہے. متحدہ عرب امارات واپس آنے والے 96 گھنٹے قبل کورونا ٹیسٹ ضرور کروائیں. امارات حکام نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا. متحدہ عرب امارات نے واپس آنے والے غیر ملکیوں کے لیے کورونا ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا. امارات حکام نے واضح کیا کہ جس وقت غیر ملکی واپسی کے لیے پرمٹ کی درخواست دیں تو اس کو ثبوت پیش کریں. حکام کی جانب سے مزید کہا گیا کہ امارات واپسی کے لیے جاری کردہ پرمٹ 21 روز تک کارآمد ہوگا. اس دورانیے میں امارات پہنچنا لازمی ہے. حکام کے مطابق ریٹرن پرمٹ مرحلہ وار جاری کیے جاتے ہیں, تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ درخواست گزار تمام درست معلومات سسٹم میں فیڈ کرے. ناقص معلومات فیڈ کرنے کی صورت میں درخواست رد کر دی جائے گی. ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن آزادی بھرپور انداز میں منانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں. شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی. بچے اور بڑے گھروں اور محلوں کو سجانے کے لیے جھنڈے, جھنڈیاں اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف ہیں. ملک بھر میں یوم آزادی منانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں. بڑے تو بڑے, بچوں کی خوشی بھی دیدنی, جذبہ حب الوطنی بھی آسمان کو چھونے لگا. جہاں بازار سبز ہلالی پرچموں سے سج گئے, وہاں بچوں کے لیے سبز اور سفید رنگ کے مزین انواع و اقسام کی چیزیں بھی موجود ہیں. اینکیں, ہیئر کیپ, ہیئر بینڈ, ہینڈ بینڈ, ماسک, ٹوپیاں, چوڑیاں, پرس, ہر چیز ہی سبز ہلالی پرچم کے رنگ میں رنگ گئی. وطن سے محبت کا جذبہ ہر طرف سر چڑھ کر بول رہا ہے. بچے بھی جشن آزادی کی تیاریاں مکمل کرتے نظر آ رہے ہیں اور مختلف جگہ پر لگائے جانے والے اسٹال سے وہ اپنی پسند کی اشیاء خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ادھر کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر کے جھنڈے کی بھی ڈیمانڈ بڑھ گئی, جس کے بعد دکانداروں نے کشمیر کے جھنڈے بھی تیار کرنا شروع کر دیے. شہریوں کا کہنا تھا کہ اس جشن آزادی پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم متحد قوم ہیں اور اپنے اس عظیم دن کو بھرپور جذبے سے مناتے ہیں. یوپا فٹ بال لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں. مانچسٹر یونائیٹڈ نے دلچسپ مقابلے کے بعد آسٹین فٹ بال کلب لاس کو شکست سے دوچار کر دیا. پہلے ہاف میں بھی کوئی ٹیم گول نہ کر سکی, جبکہ دوسرے ہاف میں مانچسٹر یونائیٹڈ نے حریف ٹیم کے 1 گول کے جواب میں 2 گول کر کے فتح سمیٹی. Очень здорово сейчас Мата начал эту атаку, ну а почему же отдавал-то Мата? Можно было идти самому. Третий угловой у Ласка. Ух ты, какой удар и гол! Индифферентный взгляд у Ули Гундера Сульшера, потому что никакой катастрофы. Игроки основного состава, Ласка играет на Лингард. Выходит 1 на 1 Джесси Лингард. И 1-1. Ну вот, собственно, стоило только пропустить, и Юнайтед сразу проснулся. Снова забивать надо Антони. Гол. 2-1. Вот вам и пожалуйста. Опять...
قومی ٹیم کے سابق چیف سلیکٹر اقبال قاسم اپنے روشن کیریئر کی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم پہنچے اور کراچی ٹیسٹ سمیت بنگلور ٹیسٹ کی یادوں کا شائقین کے ساتھ شیئر کیا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران آسٹریلیا کے خلاف وننگ پرفارمنس دی جو ان کے کیریئر کے ناقابل فراموش لمحات تھے۔ پہلے تو میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ آج یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں جہاں پر 10 وکٹوں جو ٹیسٹ میچ میں جنہوں نے لی ہیں ان کے بھی نام ہیں سال کے حساب سے، اور 5 وکٹوں پہ جنہوں نے لیے ہیں ان کی پرفارمنس کا بھی ذکر ہے۔ تو اس میں کچھ ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے تھوڑا بہت، اور یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ اس میں آپ کو یہ بتاؤں میں 1980 میں یہ پاکستان نے آسٹریلیا کا ٹیسٹ کھیلا تھا، یہاں پر 7 وکٹیں لی تھی میں نے 49 رن دے کر، اور ان وکٹوں میں ایلن بارڈر بھی شامل تھے اور گریگ چیپل بھی شامل تھے، دنیا کے ماہر ناز بیٹسمین تھے۔ آج یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں نام موجود ہے، اور مجھے امید ہے کہ پی سی بی نے یہ جو کام کیا ہے یہ کنٹینیو اچھے کام میں سے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ سب کی وہ میرٹس جو ہے نا وہ ریوائیو ہوتی رہیں گی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، لبنان کے دارالحکومت بیروت میں قیامت خیز دھماکوں سے آدھا شہر تباہ ہو گیا۔ عالمی رد عمل، تعزیتی پیغامات اور تعاون کی یقین دہانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مشکل گھڑی میں حوصلہ بڑھانے فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون لبنان پہنچ گئے، اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں اور تباہ کن بندرگاہ کا دورہ کریں گے۔ لبنان تنہا نہیں ہے، ادھر بیروت کی تعمیر نو کے لیے 15 ارب ڈالرز درکار ہیں۔ لگائے گئے تخمینے میں نقصانات کی لاگت اور متاثرین کو ادا کیے جانے والے معاوضے کی رقم بھی شامل ہے۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔